اچھا شکور، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اپنے چہرے کو چادر کے پلو سے ڈھانپتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ یار شکور، تو سچا نکلا۔ پورے پنڈ میں آج تک کوئی عورت یوں گھر سے تنہا نہیں نکلی، اور پھر اس طرح اپنے محبوب سے سب کے سامنے ملنے پہنچ جانا۔ بھائی داد دینی پڑے گی اس کی ہمت کو۔ وسیم اور خالد حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب آگے کیا کارروائی کرنے کا ارادہ ہے بزرگوں؟ وسیم کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے پوچھا۔ ہمارا کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہمارے بچے کو اللہ رب العزت نے نئی زندگی دی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، جواب وحید نے دیا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ مزید 2 دن بعد شکور کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ نیلم جو بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی، اسے سامنے پا کر جی اٹھی تھی اور اس کی پیشانی چوم چوم کر بحال ہوئی جاتی تھی۔ سین میں ہی اس کی چرپائی بچھا دی گئی تھی کہ سارا گاؤں تیمارداری کے لیے چلا آ رہا تھا۔ گھر والے بھی سبھی اس کے آس پاس جمع تھے۔ چاچا عمر کے گھر والے بھی ادھر ہی تھے۔ چاچی زینب ہر کام میں برابر سے جٹھانی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ سب سین میں لگے پیپل کے پیڑ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ظالم مزاج سردیوں نے کچھ سبز پتوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ سین میں جا بجا زرد اور مرجھائے ہوئے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ شکور چارپائی پر سرخ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا جس میں اس کی گوری رنگت اور بھی کھل اٹھتی تھی، لیکن آج چہرے پر کئی جگہ چوٹ کے نشانات تھے۔ ماتھے پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے پتر؟ زینب قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ چاچی بہت بہتر ہوں، اس نے نکاح زدہ آواز میں دھیرے سے جواب دیا۔ یہ ہلدی اور انڈے والا دودھ پی، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا میرا بچہ۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پیالہ اسے تھما دیا۔ مجھ سے نہیں پیا جاتا دودھ، نہیں پی سکتا۔ غلام مصطفیٰ نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شکور نے جھٹ سے پیالہ منہ کو لگا لیا۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھو ابا جی، میرے بھولے بچے کا کوئی قصور نہیں، سارا کیا طرح اس منحوس ماری۔ ابھی نیلم کا جملہ منہ میں ہی تھا کہ چادر میں لپٹی نجمہ گھر میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ سب اسے دیکھ کر چونک اٹھے۔ جیسے ہی شکور کی نظر نجمہ پر پڑی، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سیاہ چادر لی ہوئی تھی۔ کیسے ہو شکور؟ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، بلکہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ وہ سب کو نظر انداز کیے شکور کی چرپائی پر آ بیٹھی۔ شکور کبھی اس کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی اماں کی طرف۔ سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ نیلم سمجھ چکی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ وحید نے لاکھ آنکھوں کے اشارے سے روکنا چاہا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ تم اسے اپنی ہی زندگی سکون سے جی لینے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تمہاری زندگی کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نیلم نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی وہاں سے اٹھانا چاہا تو اس نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے شکور سے جدا نہ کریں، مجھے اپنا لیجئے۔ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کبھی پلٹ کر ان کی صورت بھی نہ دیکھوں گی۔ نفرت تو مجھے ان سے ہو ہی چکی ہے۔ یہ حرکت کر کے انہوں نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ اس نے شکور کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ تم کہنا چاہ رہی ہو کہ ہم تمہیں اپنے پاس رکھ لیں، تمہارا نکاح کروا دیں؟ عمر نے حیرت سے استفسار کیا۔ دیکھو لڑکی، تم واپس چلی جاؤ۔ اگر شکور کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو تو اپنے گھر والوں کو مناؤ، ہم باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے اور تم دونوں کا نکاح پڑھوائیں گے۔ اس طرح چھپ چھپ کر ملنا شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ غلام مصطفیٰ نے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، پھر مسکرا دی۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ نیلم نے غلام مصطفیٰ کی بات قطع کی تو نجمہ نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گی، آپ وعدہ کریں کہ رشتہ لے کر آئیں گے، اپنی بات سے مکریں گے نہیں، نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھوں میں پہنی ہوئی سب چوڑیوں کو گھمانے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی برسوں کی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ لڑکی، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، باہر نکل کر کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ لو، وہ تمہیں بہتر تعارف کروا دے گا۔ میں خود کو کچھ کہتا بتاتا اچھا نہیں لگوں گا، اب تم جا سکتی ہو۔ غلام مصطفیٰ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ کچھ دیر ساکت کھڑی ان کی پشت کو گھورتی رہی، پھر شکور کی طرف مڑی۔ اچھا شکور، جلد ملیں گے، اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ وہ چلی گئی۔ شکور نے اس دوران ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ نیلم وہیں شکور کے پاس بیٹھ گئی، جو مارے خفت کے کسی سے نگاہ بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ تو پریشان نہ ہو میرے بچے، تجھے شرمسار ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے میرا بچہ ایسا ویسا نہیں ہے۔ اس لڑکی نے تجھے ورغلانے کی کوشش کی ہوگی، اس کا دیدہ دلیری تو ہم سبھی نے دیکھ لی ہے۔ نیلم دھیرے دھیرے اس کی پوچھ سہلانے لگی۔ جی بھابھی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، توبہ توبہ، ایسی لڑکی نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ زینب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ شکور سوچ رہا تھا کہ جانے اس کی ناؤ پار لگے گی یا نہیں، جانے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ محبت تو وہ بھی نجمہ سے کرنے لگا تھا۔ چند دن ہی بیتے تھے کہ کسی اجنبی کے ہاتھ پیغام آ گیا کہ نجمہ کے گھر والے راضی ہیں، آپ رشتہ لے کر آ جائیے۔ سب ہکا بکا ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ ہم اس جمعے کو چل رہے ہیں، وحید اور عمر، تم لوگ تیار رہنا، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو۔ غلام مصطفیٰ نے حکم صادر کر دیا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں اس بد کردار اور بد اخلاق لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنا سکتی۔ نیلم تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ تمہارے بیٹے کا کردار بھی مشکوک ہو چکا ہے، اس واقعہ کے بعد تمہیں کسی بھی عزت دار گھرانے سے رشتہ نہیں ملنے والا، بہتر یہی ہے کہ اسے ہی اپنی بہو تسلیم کر لو۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، خوب نبھ جائے گی۔ ویسے بھی والدین کو اولاد کی خاطر بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، تم سے ایک لڑکی برداشت نہیں ہو رہی؟ اتنی بے شرم لڑکی کے ساتھ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ میری نہ سہی، زینب کی تو بیٹی ہے نا، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ جانے بچی کی ذہن میں کیا کیا گند بتی پھرے۔ نیلم نے حسب عادت سسر کی بات کاٹی۔ اللہ خیر کرے گا، یہاں آ کر وہ گھر کے ماحول کو سمجھتے ہوئے ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنا شکور پتر اسے اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا دے گا۔ کیوں شکور پتر؟ غلام مصطفیٰ نے شکور کی طرف سوالیہ نگاہ اچھالی تو وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ چل دی رانی، سارے وسوسوں کو چولہے میں ڈال اور پتر کے بیاہ کی تیاری شروع کر دے۔ غلام مصطفیٰ کہہ کر نیم دراز ہو گئے، جس کا صاف مطلب تھا کہ مزید اب کوئی بات نہ کی جائے۔ نیلم سب کو گھورتی پیر پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی۔ شکور کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے تھے، لبوں پر ایک مسکان آ ٹھہری تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر غلام مصطفیٰ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نجمہ کے گھر پہنچ گئے۔ سب کچھ تو پہلے سے طے تھا، مگر سوال ڈالنے کی رسم نبھائی گئی۔ نجمہ کی والدہ اور والد نے خشک لہجے میں ہاں کر دی۔ بھائی تو سرے سے اس محفل میں بیٹھے ہی نہیں۔ ماحول کی سنجیدگی سبھی کو دکھائی دے رہی تھی، مگر سب اپنا اپنا کردار بخوبی نبھانے کی سعی میں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی دلدل میں دھنسنے والے تھے۔ ایک طرف غلام مصطفیٰ کے گھر میں سب خوش تھے، گھر میں ایک لمبے عرصے کے بعد پہلی شادی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کیے بیٹھی تھی، زندگی انہیں کس مقام پہ لے جانے والی تھی،
ان میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ بظاہر پری چہرہ نجمہ ایک موم کی گڑیا لگتی تھی، لیکن شکور اور نجمہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ جٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصدق شادی بھی ہو گئی اور نجمہ ایک ماہ کے اندر ہی اندر شکور کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی آئی۔ ویسے تو وہ سب کے ساتھ جلد گھل مل گئی، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستی، رونے والوں کو دلاسا ضرور دیتی، لیکن وہ شہری لڑکی کوئی زیادتی یا کسی کی کوئی بات سہنے والوں کا ظلم کا ساتھ دینا سمجھتی تھی، سو فوراً موقع پر ہی حساب بے باک کر دیا کرتی۔ جلدی اللہ نے خوشخبری دے ڈالی۔ نجمہ امید سے تھی اور ہر فرد اس کی راہ میں بچ جانے کو ہمہ وقت تیار رہتا۔ گھر میں اتنے عرصے بعد بچہ آنے والا تھا۔ غلام مصطفیٰ کا پہلا پڑپوتا یا پڑپوتی، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ حمید شکور کے بچپن کا دوست تھا، ہر دکھ درد کا ساتھی، لیکن اس کی شادی کے بعد اس سے کترانے لگا۔ ایک دن شکور نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو جا پکڑا۔ یار کیا بات ہے، تو مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو دوستی ختم کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن ایک بار وجہ تو بتا دے، شکور نے پوچھا۔ میرا تجھ جیسے گندے انسان سے کوئی واسطہ نہیں، حمید نے بہت روکھے لہجے میں جواب دیا۔ گندا انسان؟ لیکن یار میں نے ایسا کیا کر دیا؟ یہ اب میں تجھے بتاؤں کہ تو نے کیا کیا ہے؟ حمید نے استزائیہ لہجہ اپنایا۔ اگر تیرا اشارہ میرے اور میری بیوی کی طرف ہے تو ہم نے باعزت طریقے سے نکاح کیا ہے، گھر سے بھاگے نہیں ہے، شکور نے بمشکل اپنا لہجہ سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ایسی عورتوں کو، تو ایک نہ ایک دن روئے گا، اس سے تو بہتر تھا کہ کسی طوائف سے شادی کر لیتا۔ حمید کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ شکور آپے سے باہر ہوتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا اور ایک گھونسا رسید کر دیا۔ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، نہیں تو میں ابھی تیری جان لے لوں گا، شکور نے غصے سے چلا کر کہا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، یہ آج دیکھ لیا، حمید نے ہونٹوں پر آیا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ سنا تھا کہ شکور پھر اس پر جپٹ پڑا اور دونوں کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ لوگوں نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے سمجھا بجھا کر اپنے گھروں کو بھیجا۔ شکور کو اپنے دوست کے کھو جانے کا حد درجہ افسوس تھا۔ وہ حمید کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا، جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ گھر جا کر بھی اس نے نجمہ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ٹھیک سے رات کا کھانا کھایا۔ اسے حمید کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ وہ حمید کو جان سے مار ڈالے۔ دوسری طرف حمید بھی غصے میں گھر گیا اور تیار ہو کر فیکٹری چلا گیا۔ فیکٹری میں بھی اس نے کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ حمید اور شکور دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ آج کا دن ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئے گا۔ اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سویٹر اور ہلکی آسمانی رنگ کی جینز پہن رکھی تھی۔ گھر بس 5 منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ مشرف چاچا کا پان سگریٹ کا کھوکا بند ہو چکا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، 12:05 ہوئے تھے۔ لگتا ہے مشرف چاچا نے آج جلدی دکان بند کر دی۔ وہ اکثر فیکٹری سے واپسی پر دکان سے ایک پان خریدتا، کچھ دیر مشرف چاچا سے گپ شپ لگاتا اور پھر گھر کی راہ لیتا۔ فیکٹری اس کے گھر سے 3 کلومیٹر دور تھی۔ وہ آدھے گھنٹے میں یہ سفر پیدل طے کر لیتا تھا۔ اچانک اس کے قریب ایک کرولا وین آ کے رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، فائر کی آواز سنائی دی اور اسے اپنے سینے میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سینے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے خون فوارے کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ اسی وقت دوسری گولی چلی اور اس کا پیٹ بھی سینے کی طرح خون اگلنے لگا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ کچرے کے ڈھیر کے پاس گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ فجر کے وقت صبح 4 بجے ان کا دروازہ کسی نے بری طرح پیٹ ڈالا۔ شکور آنکھیں مسلتا ہوا باہر نکلا۔
کون ہے بھائی؟ اتنی صبح صبح کیا کام پڑ گیا؟ وہ ہاتھ منہ پر رکھ کر جمائی روکنے کی کوشش کرتا بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ حمید کا قتل ہو گیا ہے۔ باہر سے کسی نے قیامت خیز خبر سنا کر شکور کے ہوش اڑا دیے۔ کتنے ہی ثانیے اور سکتے کے عالم میں رہا۔ ہوش جو آیا تو بدحواسی کے عالم میں باہر کو بھاگا۔ سامنے ہجوم دکھائی دیا تو اس طرف لپکا اور ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، جہاں سامنے کچرے کے ڈھیر پر حمید کی لاش پڑی تھی۔ کسی طرف سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ شکور فوراً پہچان گیا، وہ حمید کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں رونے کے لیے کندھا مہیا کرتا، پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ پولیس آ گئی۔ ہجوم میں سے آواز سنائی دی۔ وہ عورت پولیس کا سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے میرے بیٹے کا قاتل، پھانسی دو اسے۔ اس نے شکور کا گریبان پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ شکور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، ساتھ ہی نفی میں سر ہلائے جا رہا تھا۔ پولیس کے دو سپاہی آگے بڑھے اور شکور کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ حمید تو میرا دوست تھا، میرا جگری یار، میں بھلا اسے کیوں قتل کروں گا؟ کل دن میں ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا، پورے بازار نے دیکھا تھا۔ اسی نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ حمید کی ماں نے روتے ہوئے بتایا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شکور کا احتجاج ان پر رتی بھر اثر نہ ہوا۔ اسے پولیس وین میں دھکیل دیا گیا۔ ہجوم چھٹ چکا تھا، لیکن حمید کی ماں نسرین کچی سڑک کے کنارے بیٹھے بین کر رہی تھی۔ خبر حویلی تک پہنچ چکی تھی، سبھی بھاگے آئے تھے۔ نیلم اور زینب نے حمید کی ماں کو سمجھانے اور سنبھالنے کی بہت کوشش کی کہ شکور کا اس معاملے سے کچھ لین دین نہیں، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کل دونوں کا جھگڑا ہوا تھا اور قاتل شکور ہی ہے۔ غلام مصطفیٰ نے جیسے تیسے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے شکور کی ضمانت کروا لی۔ اب عدالت میں کیس چلنے لگا، تاریخ پر تاریخ پڑنے لگی۔ شکور کے خلاف پکے ثبوت بھی نہیں مل رہے تھے اور وہ بے گناہ بھی ثابت نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیس الجھا ہوا تھا، تقریباً 1 سال ہونے کو آ گیا تھا۔ پیشیاں چل رہی تھیں۔ اسی دوران وہ ایک پھول سی بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ چل پتر جلتی کر، پیشی تے جانا ہے، غلام مصطفیٰ نے بیٹی کے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے شکور سے کہا، اور وہ چرپائی پر لیٹی بیٹی کو آخری بوسہ دے کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو تیار ہوں دادا جی، دیر تو ہمیشہ آپ کرتے ہیں، شرارتی انداز میں کہتا وہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں غلام مصطفیٰ کا درینہ دوست رفیق بیٹھا تھا۔ وہ کمشنر کے دفتر میں کام کرتا تھا اور اب ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ وہ اثر و رسوخ والا آدمی تھا، اسی لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ دادا جی کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر شکور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جانے یہ کیس کب ختم ہوگا اور کب ہماری جان چھوٹے گی۔ ہمارے ملک کا نظام بھی عجیب ہے کہ بے قصور ہونے کے باوجود سال ہو گیا ہے۔ کچہری عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے غلام مصطفیٰ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھے دونوں نفوس خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ گاڑی عدالت کے احاطے میں داخل ہوئی۔ کچہری کا منظر ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وکیل اپنے اپنے اڈوں پر بیٹھے سائلوں کی باتیں سن رہے تھے۔ پریشان حال افراد کسی مسیحا کی تلاش میں تھے اور پولیس والے کئی مجرموں کو ہتھکڑی لگائے پیشی پر لا رہے تھے۔ کچھ مجرم سزا کے خوف سے زرد چہرہ لیے ہوئے تھے اور کچھ اس امید پر مسکرا رہے تھے کہ آج ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یار مجھے یہاں اتار دو، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ رفیق تم گاڑی پارکنگ ایریا میں لے جاؤ، میں آتا ہوں، پھر اندر چلتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ کے کہنے پر گاڑی روک دی گئی۔ ان کے اتر جانے پر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ دونوں پارکنگ ایریا میں
گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی اجنبی نے ان کی گاڑی کا شیشہ بجایا۔ شکور نے شیشہ اتار کر آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم شکور ہو نا؟ تمہارے دادا سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، چلو چلو میرے ساتھ جلدی۔ اس نوجوان نے تیزی سے کہا تو شکور نے رفیق کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بنا سوچے سمجھے اس شخص کے ساتھ مطلوبہ سمت دوڑ لگا دی۔ شکور کو گئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ رفیق کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شکور کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے 2 بار فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شکور کا فون آف تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جگہ چھوڑ کر ان دونوں کی تلاش میں نہیں جا سکتا تھا کہ وہ یہاں آئے اور اسے نہ پایا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ دیر مزید گزر گئی تو غلام مصطفیٰ گاڑی کی طرف آتے دکھائی دیے۔ رفیق برق رفتاری سے اس کی طرف لپکا۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو، شکور کہاں ہے؟ غلام مصطفیٰ نے دوست کو ایسے گھورا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شک گزرا ہو۔ مجھے کیا ہونا تھا؟ اور شکور تو تمہارے ساتھ تھا نا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر گاڑی کے اندر جھانکا۔ تب رفیق نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ اس کا مطلب دشمن وار کر گیا۔ دونوں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہر جگہ دیکھ لیا، شکور نہیں ملا۔ اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ گھر فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ وحید اور عمر بھی پہنچ گئے۔ ہر بندے سے پوچھا لیکن کوئی بھی شکور کے متعلق کچھ بھی نہ بتا سکا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ گھر میں صفحہ ماتم بچھ گئی۔ نجمہ معمول سے کہیں زیادہ بھاگ بھاگ کر پھرتی سے سارے کام کر رہی تھی۔ غلام مصطفیٰ کو اس پر پیار آیا اور ترس بھی کہ اپنا غم چھپا کر موقع میل کے مطابق سب کو دلاسا دینے کی صحیح کر رہی ہے۔ شکور کی گمشدگی کو 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ اب تک کسی اغوا کار کا پیغام وصول نہیں ہوا تھا۔ FIR کٹوا دی گئی تھی لیکن سمجھ سے باہر تھا کہ دشمن ہے کون۔ یہ اغواء برائے تاوان کا کیس بھی نہیں تھا۔ پولیس بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اور گھر والے بھی شکور کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ غلام مصطفیٰ کے پرانے دوست شفقت نے شکور کے بارے میں سنا تو بھاگا چلا آیا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھا۔ غلام مصطفیٰ نے اسے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ سب گھر والوں سے ملا۔ نجمہ کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ جس عورت کا شوہر اتنے دنوں سے لاپتہ ہو، وہ اتنی حشاش بشاش پھر رہی ہو۔ اس حیرت کا اظہار اس نے غلام مصطفیٰ سے بھی کیا۔ کسی پر اندھا اعتماد کبھی نہیں کرنا چاہیے، شفقت نے انہیں تنبیہ کی۔ ویسے تمہارا شک درست بھی ہو سکتا ہے۔ نجمہ بیٹی نہ صرف خوش باش ہے بلکہ باقاعدگی سے اپنی ماں کی طرف بھی جاتی ہے۔ پہلے تو کبھی کبھار جاننا ہوتا تھا۔ غلام مصطفیٰ کے دل میں بھی شک کے ناگ نے سر اٹھا لیا۔ میں آج ہی اپنے بیٹے سلیم سے بات کرتا ہوں۔ مجرم تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک پلان ترتیب دینا ہوگا۔ میں جلد ہی تمہیں پلان سے آگاہ کر دوں گا، بس پھر وہی کرتے جانا جو میں کہوں گا۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی مجرموں تک پہنچ جائیں گے، شفقت نے تسلی دی۔ پھر جلد ہی انہیں پلان سے آگاہ بھی کر دیا۔ پلان کا مین کردار زینب کے حصے آیا تھا۔ زینب میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو اور زرینہ سے کہو میرے آنگن میں جھاڑو لگا دے۔ نیلم نے چارپائی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کچھ تہماکانہ انداز میں کہا۔ سن بھابی، تیرا نہیں کھاتے ہم جو تو اتنا حکم چلاتی پھرتی ہے۔ تیرے بیٹے کا سوچ کر میں تیرے پاس آ گئی کہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ہی اپنوں کو سہارا دیتے ہیں، مگر تو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے مجھ پر حکم چلاتی رہی، آج میری بیٹی پر بھی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ وہ لگائے تیرے آنگن میں جھاڑو۔ جا رہی ہوں میں، سنبھال اپنا کھانا پکانا اور اپنا آنگن۔